وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 63 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم دنیا داری کے گرداب میں پھنس چکے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہم کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی استعداد کے مطابق، اور ہمارے پاس نوشتہ اعمال موجود ہے جو سچ سچ کہہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 63 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ: بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ہیں، من ھذا، اس حقیقت سے، ولہم اعمال من دون ذالک، اور ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اس کے علاوہ، ذالک ہم لہا عاملون، یہ اس پر عمل کر رہے ہیں. سامعین کرام، یہ مضمون گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے، اور ترجمہ آپ نے سنا اس کا کہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس حقیقت سے، اور یہ کچھ اور اعمال کر رہے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، جب ان کے ہم خوشحال طبقے کو پکڑ لیں گے عذاب سے، اذا ہم یجرون، پھر یہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. لا تجأروا اليوم، تم مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آپ کو ہماری طرف سے کوئی امداد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً میری احکامات تم پہ پڑھے جاتے تھے. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے. سامرن، گپ شپ، رات کو گپ شپ جو کرتے ہیں نا اس کو سامرن کہتے ہیں. تہجرون، مذاق اور ہنسی اڑایا کرتے تھے. یہ سب ایک ہی مضمون ہے سامعین کرام. اور وہ جو گزشتہ میں نے سبق تھا نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو پابند نہیں کرتے لیکن اس کی ہدایت کے مطابق. تو سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے، یہ سارا 62 نمبر آیت جو ہم نے گزشتہ پڑھی، یہ آج کا جو ہے، یعنی ان تمام کا سامعین کرام اگر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ تمہید کے طور پہ پیش کروں تو مناسب ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری حقیقت جو ہے وہ ایک روح ہے جو کہ امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی گئی ہے. تو اس روح کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دیا ہے. میں اب آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں.
لیکن یہ سب کچھ جو ہے میرا ظاہر میری حقیقت نہیں ہے سامعین کرام، یا آپ کا ظاہر آپ کی حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو ہماری روح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں ہماری انسان دنیا میں جو باقی تخلیقات ہیں اس کا تو ہمیں مقصود اکثر چیزوں کا ہمیں مقصد معلوم ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مقصد حیات کو پورا کر کے فنا ہو رہی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان یہ ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیے ہیں. آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں کہوں، جو بھی نعمتیں ہیں اس کا بینیفیشری جو ہے، فائدہ اٹھانے والا، وہ انسان ہے. تو ہر چیز انسان کو فائدہ دے. آپ دیکھیں نا کسی طرح کبھی آپ چکن کی دکان پہ جائیں، ویسے تو ذبح شدہ اور فریز بھی ملتی ہیں، لیکن آپ جائیں ذرا تو وہاں مثال کے طور پہ آپ کی کوئی کوئی کھڑے ہوئے صاحب ہیں، ان کی کوئی تقریب ہے اور 200 چکن کا آرڈر ہے اس کا. اب وہ دیکھیں کس طریقے سے ان کو پنجرے سے اٹھا کے پکڑ کے ویسی یعنی ذبح کیا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مہمان آئیں گے اور وہ کھا پی کے ختم ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. اسی طرح اور چیزیں ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں اور گائے ہیں، اور یہ آپ مٹن کھاتے ہیں، آپ میٹ کھاتے ہیں، اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹ سے آپ سواری کا کام، ہر چیز کا الغرض، مختصر میں بات کر رہا ہوں، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ تخلیق اپنا مقصد پورا کر کے ختم ہو جاتی ہے. شہد کی مکھیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں مکھیاں وہ آپ کے لیے شہد کی تخلیق کر رہی ہیں نا، بس وہ پھر مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی جو تخلیق ہے یہ ذرا منفرد ہے، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں نا اسے، تمام مخلوقات سے اشرف ہے، مختلف ہے، اور یہ صاحب فضیلت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے. تو سوائے انسان کے ہر چیز ہمیں اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا ہوا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کر رہی ہے. لیکن انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. دنیا یا ظاہر جو ہے یہ اس کا مقصود نہیں بن سکتی، ہو نہیں سکتا. عقل ہی کہتی ہے، کیوں کہ مقصد تو وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے. موت کے وقت جو کچھ بھی آپ کا کیا دھرا ہے، جو کچھ کمایا ہے، اولاد ہے، مال ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے. آپ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے اس میں سے. اور آپ کی تو حقیقت ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. آپ کی روح مثال کے طور پہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے، آخری وقت آپ پہنچائے تو اب تو بس جدائی کا وقت ہے. اب تو جدائی کا وقت ہے اور رب سے ملاقات کا وقت ہے. رب سے ملاقات کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے. اب تو خوشخبریاں ہیں ساری. تو یہ انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے سامنے کرام، باطن ہے. اس پہ آپ بات کریں، اس پہ آپ سوچیں، ڈائلاگ کریں، کسی اللہ والے سے اس پہ ڈائلاگ کریں کہ بھئی یہ کیا ہے، سب کچھ سچ کیا ہے، کیوں ہم آئے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. تو حق یہ ہے کہ ہمارا مقصود اللہ ہے. اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے. جنت میں وہ بکمال احسن ہمارا اور اس کا ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا وہاں پہ، اللہ سے قرب بھی ہوگا، اللہ کی معرفت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی کامل رضا ہمیں وہاں حاصل ہو جائے گی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا. اب سامعین اکرام میں سمیٹتا ہوں مضمون کو. میری آپ کی تخلیق جو ہے وہ ظاہر دنیا کے لیے، مقصود جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ہم
نے اپنا رخ اس کی طرف کر کے اور اسی کے لیے زندگی اور موت کو کر کے یعنی مختص کر کے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اپنی تمام توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر کے اس کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کے یہاں مقامی طور پہ کسی اللہ والے کا انتخاب کر کے، یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہے سامعین کرام۔ اس کی ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جو قرآن اور سنت کا عالم ہے اس کے اور اس راستے کو جانتا ہے اور اس راستے پر چل رہا ہے، تو اس کی ہدایات کی روشنی میں آپ نے اپنی یہ زندگی کا سفر تمام کرنا ہے۔ اب جو لوگ تو جاگ گئے، جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پہ کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، معبود ہے، مطلوب ہے اور محبوب ہے، اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ ہی کی طرف رخ پھیر لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے، یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ متقین ہے اور جنت جو ہے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات نہ بنایا، دنیا ظاہر دنیا کو دل دے دیا، اسی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا۔ غمرہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک گرداب کو کہتے ہیں، گرداب پانی کا گرداب ہوتا ہے اور ہوا کا گرداب ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی پانی کے اگر گرداب میں ایک تو چھوٹا سا وہ گرداب ہوتا ہے، وہ نہیں، بڑا گرداب جو ہوتا ہے نا پانی کا، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، ہاتھ پاؤں ماریں گے لیکن نہیں نکلیں گے۔ اور اسی طرح ہوا کا جو بڑا گرداب ہوتا ہے اس سے وہ انگلش میں آپ اس کو ٹورنیڈو کہتے ہیں یا جو بھی ہے، یہاں تو نہیں ہے، باہر ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں یہ آتے ہیں اور وہ بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور کوئی چیز ان کے قابو سے باہر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، من ھذا، اس حقیقت سے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی، اور حقیقت دین اسلام ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ان سے ان کے دل جو ہیں غمرہ میں ہیں، غفلت آپ کہہ لیں کہ انسان اگر سو جائے تو پھر جاگتا ہوا انسان اگر آپ اپنے آپ کو سلا لے تو پھر وہ پشتو میں ہماری ایک مثال بھی کہتے ہیں نا کہ سوتے کو تم جگا لو گے، لیکن جو جاگتا اگر سو گیا تو پھر اس کو کیسے جگاؤ گے؟ ادخ بویخ کے چیویخ زان ادکی، تو پھر اس کو کیا، وہ تو جاگتا بس ہو گیا نا۔ تو ہم یعنی دیکھیں، اب ہم جاگتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے سلا دیا ہے، ہم یہ کائنات پہ غور نہیں کر رہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر اس نتیجے پہ بھی پہنچتے ہیں کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر اللہ کو ہم نے اپنا مقصود حیات نہ بنایا تو ہم تو آگ میں جا پڑیں گے۔ تو پھر یہ دعا مانگتے ہیں ربنا فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حقیقی مقصود سے غافل ہو جائیں اور آگ کے عذاب میں جا پہنچے۔ بہرحال تو بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا ایک گرداب میں پھنس گئے۔ یہ گرداب کیا ہے سامعین کرام؟ یہ بڑا اچھا لفظ ہے گرداب کا۔ یہ گرداب ہے، یہ ظاہر دنیا کا ایک گرداب ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔
اب دنیا کی محبت میں اگر آپ پھنس گئے یا آپ نے اپنا دل پھنسا لیا تو یقین جانیں کوئی چیز آپ پہ پھر آپ کو اس خواب غفلت سے نہیں، یعنی اگر آپ نے خود دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، اسی کو آپ حقیقت سمجھ بیٹھے، اسی کو آپ اپنا مستقبل سمجھ بیٹھے، تو کوئی طاقت پھر دیکھیں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا، حضور کے چچا تھے۔ تو اس نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، حضور کی دعوت سے انکار کر دیا، دین اسلام سے انکار کر دیا، تو وہ تو پھر ابو لہب بن گیا۔ تو جب آپ انکار کر دیتے ہیں، حق سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ظاہر دنیا رہ جاتی ہے، ظاہر دنیا۔ جب ظاہر دنیا آپ کے دل میں کھپ گئی اور یہ آپ کو اچھی لگنے لگی، اس سے آپ کو محبت ہوگی، عشق ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، دیکھیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، یہ پیسے ہیں، ہمیں کتنے محبوب ہیں، مال و دولت کتنا محبوب ہے، اولاد سے ہمارا کتنا پیار ہوتا ہے، بیوی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی سے کتنا بعض اوقات پیار ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پیار کرنے لگی۔ اب میں ایک واقعہ سن رہا تھا، امریکہ کا ایک وہ ہے واقعہ سن رہا تھا، وہاں ایک عالم دین تھا اور اچھا اللہ تعالیٰ اسے مزید برکت سے نوازے، تو وہ تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ کسی فیملی نے اس کو دعوت دی تو وہ گیا، ان کے گھر گیا، امریکہ کا واقعہ ہے، میں نام وغیرہ کسی کا نہیں لیتا۔ تو وہ گھر جو تھا وہ مسلمانوں کا گھر تھا اور اتنا بڑا گھر تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کاروبار کے ذرائع ہیں اور ہر ایک کو مناسب موقع ملتا ہے کاروبار کا یا بڑھنے کا۔ تو وہ تقریباً پتہ نہیں کتنے کنال کا گھر تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً وہ جس گھر میں وہ گیا مختلف کوئی 200 کمرے تھے اس میں، کہ کتنے کمرے تھے، بیڈ رومز، اور وہ کوئی 400 آدمیوں کی تقریباً، اب میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی فکر میں کر لوں، 400 آدمیوں کی ڈائننگ ٹیبل تھی، 400 آدمیوں کی۔ وہاں جب وہ عالم دین پہنچے تو وہاں گھر کی جو تھیں مالکن صاحبہ، جن کے مطلب شوہر و بیوی ظاہر ہے سب، تو وہ انہوں نے اس عالم دین سے کہا کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو خیر انہوں نے ایک اسی جگہ ایک ہال کے ایک گوشے میں اس کو لے گئے کہ بتاؤ بھائی کیا کہنا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ گھر تو میں نہیں چھوڑ سکتی، یہ گھر اتنا عالی شان گھر ہے اور یہ ہے، یہ میں نہیں چھوڑ سکتی، مجھے کوئی اس کا راستہ بتاؤ۔ بس یہاں تک میں نے واقعہ سنا، لیکن آپ یہ الفاظ سے یاد کر لیں، حب دنیا، دنیا کی محبت جو ہے وہ دل میں گھر جاتی ہے سامنے کا۔ یہ ایک واقعہ تھا، بس میں نے بیان کر دیا، ختم ہو گیا۔ دنیا اور ما فیہا کی محبت اگر آپ کے پاس ہو بھی یا نہ بھی ہو تو بس اوقات آپ کے دل میں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں نا، یہ اقتدار بعض لوگوں کو بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ MNA، یہ MPA، یہ مشیر، یہ وزیر اعلیٰ اور یہ وزیر اعظم اور یہ صدر اور یہ معاون خصوصی وغیرہ کے القابات آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ اس کے بڑے طالب ہوتے ہیں۔ ہمارے گزشتہ دور میں ایک عہدہ بنا دیا گیا تھا نائب وزیر اعظم کا، تو خیر وہ تو ایک ہی پاکستان کی تاریخ میں میں ویسی عہدوں کی طلب کی بات کر رہا ہوں، پھر پیسوں کی طلب ہوتی ہے اور پراپرٹی کی طلب ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں میں جائیداد بنا لوں، جائیداد پہ جائیداد خریدتے رہتے ہیں، پھر آپ اپنے کاروبار کو بڑھا دیتے ہیں، ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ چینیں جو ہیں، بہرحال تو آپ کہتے ہیں بس کہیں نہیں کرتا انسان، کیونکہ یہ کہتا ہے اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ بہرحال
تو یہ پھر یہ دنیا جب رہ جاتی ہے تو پھر یہ تکاثر کی طلب میں انسان پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے اخراجات بسا اوقات محدود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ان کے دل جو ہیں اس حقیقت سے غفلت میں ہیں۔ کس چیز سے؟ مقصد حیات سے، اپنے مقصد حیات سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ، یعنی جو ہونے چاہیے تھے اعمال اس کے علاوہ، یعنی یہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم لہا عاملون، اس کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ان کا نظریہ زندگی غلط ہے، یا ظاہر دنیا پہ یہ فریفتہ ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس میں یہاں کوئی نام نہیں لیا جا رہا کسی مومن کا، منافق کا، کافر کا، مشرک کا، لیکن جو لوگ اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے حق کی طلب سے منہ موڑ لیا ہے۔ ابھی یہاں منہ موڑنے کا ذکر آئے گا۔ اللہ کو انہوں نے مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود بنانے سے عملاً انکار کر دیا۔ چلے آپ قولاً کہتے رہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حق کو مقصود بنانے سے انکار کر دیا، باطل کو انہوں نے مقصود و مطلوب و محبوب بنا رکھا ہے۔ تو اب وہ اسلام کا ضابطہ، وہ دین اسلام اب یہ قبول کرنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہے۔ برائے نام تو ہیں لیکن عملاً تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، میرے مخاطب فی الوقت تو آپ، یعنی یہ ظاہر معاشرہ ہے جو زبانی کلامی اسلام کا نام لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ مسلمانوں کے، مومنوں کے اعمال نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اعمال ہیں، یعنی ان کی کوششیں، ساری کوششیں گم ہو گئی ہیں دنیا کے لیے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیا تمہیں نہ بتاؤں؟ ترجمہ سن لیں، کیا میں هل ننبئکم، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں بالاخسرین اعمالا، جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری توجہ تو دنیا نے کھینچ لی، ساری کوششیں تو یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، گم ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی۔ حال یہ ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ کرتے ہیں ہم تو کوئی اچھا کام کر رہے، دیکھو کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کیا میں بیواؤں کا خیال نہیں رکھتا، کیا میں ہمدردی نہیں کرتا لوگوں سے، کیا میں نماز نہیں پڑھتا، کیا میں نے روزے نہیں رکھے، کیا میں نے زکوٰۃ نہیں دی، کیا میں نے حج نہیں کیا، کیا میں کلمہ نہیں پڑھ رہا، سب کچھ تو کر رہا ہوں، اور کیا چاہیے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا مقصود و محبوب و معبود تو صرف دنیا ہے، دنیا کا میں پجاری ہوں۔ تو اور ساری کوششیں میری دنیا کے لیے ہیں، ساتھ یہ نیک اعمال کر تو رہا ہوں، لیکن حقیقی میرا مقصود تو دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، برا مانے یا نہ مانے، صورتحال یہی ہے، بہت سے نیک لوگ دنیا دار ہوتے ہیں۔ اب دنیا داری تو ایک لعنت ہے سامعین کرام، کہ آپ دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کو اصل سمجھ بیٹھے، اور دنیا ہی کے لیے ساتھ میں آپ کلمہ پڑھ لینا، نماز بھی ساتھ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب
کی آیات سے انکار کر دیا، احکامات دین اسلام عملاً انکار کر دیا. آپ دیکھیں نا، عملاً انکار ہے، زبان سے نہیں ہے، عملاً انکار ہے. زبان سے تو بہت اچھے اچھے کلمے پڑھتے ہیں، عملاً انکار ہے. تو یہ جو پھر کرتے ہیں نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیت اللہ نہیں تھی، دنیا تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا. رب کا حکم تو یہ بھی ہے کہ جنت کی طرف دوڑو، ساریوا الی مغفرۃ من ربکم ففروا الی اللہ، یہ بھی رب کا حکم ہے، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کی طرف. تو لقاء، یہاں یہ لفظ ہے، تھوڑا سا غور کریں اس پہ، کفروا بآیات ربہم ولقائہ، رب کی ملاقات. اب یہ جو تصور ہے سامعین کرام ملاقات، رب کی ملاقات کا، تو یہ تو ایک ایسا تصور ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا. اگر رب کی ملاقات کا آپ کو یقین ہو گیا تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سامعین کرام، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. رب کی ملاقات، اس کا دیدار، اس کا قرب، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کے لیے کوشش، یہ جو ہیں یہ وہ چیزیں ہیں، ان ذالک من عزم الامور، یہ وہ کام ہے جس کا عزم کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا عملاً انکار کر دے، پھر وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری بھی نہیں کرے گا حقیقی طور پر. تقویٰ اس میں پیدا نہیں ہو سکتا. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا آپ غور سے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن ان کی جو کام ہیں، نیک کام ہیں، جو بلا کسی، جو دنیا کی نیت سے، دنیا داری کے حساب سے کیے گئے ہیں، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. بہرحال یہاں یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل غفلت میں. اصل تو معاملہ دل کا ہے سامنے نکلا. اصل معاملہ کیا ہے؟ دل کا معاملہ ہے. یعنی دیکھیں، دل کیا ہے؟ یہ نیت کا مرکز ہے. اگر آپ کی نیت دنیا ہو گئی اور دنیا داری آپ کی نیت بن گئی، تو پھر آپ ظاہر میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کا دل اور نیت تو ساری دنیا پہ لٹو ہو گئی ہے. آپ کے دل میں تو صرف دنیا کی محبت کھپ گئی ہے. تو اب آخرت کی یاد سے آپ غافل ہوں گے، اور دنیا آپ کو اپنے گرداب میں لیے اس سے باہر نہیں نکلنے دے گی. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے، گرداب میں ہیں، پھنسے ہوئے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اب جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی حق کے لیے نہیں ہیں ان کے اعمال. ان کا مقصود و مطلوب و محبوب تو دنیا ہے. ہم لہا عاملون، اس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. سامعین کرام، تو بہرحال مطلب آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی دیکھیں یہ عقل اور فکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم سوچیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں تدبر کی دعوت بھی دیتے ہیں. افلا ام لم یدبر القول، ابھی آئے گا، افلم یدبر القول، کیا یہ انہوں نے تدبر نہیں کیا اس بات پہ؟ یہ یعنی الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 68 میں. تو مقصود یہ ہے سامعین کرام کہ زندگی کا وقت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ بہت قیمتی
وقت ہے، بہت قیمتی اثاثے ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور جسے ہم بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، بنا کسی مقصد کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تو پھر اس کا نتیجہ سامعین اکرام لازمی طور پہ سن لیں، اس کا نتیجہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا، اور جہنم بھی عارضی نہیں بلکہ وہ دائمی ہوگی۔ سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو غفلت میں ہیں اس حقیقت سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے اعمال تو اس کے علاوہ ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، حقیقی مقصد کے خلاف ہیں۔ ہم لہا عاملون، جس پہ یہ عمل پیرا ہیں، یعنی باطل مقاصد کو لیے اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. But their hearts are puzzled because of this, and they have deeds that do not conform to this, which they continue to perpetrate. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔